رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سونے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 دینار میں زکوٰۃ واجب ہے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے اور 20 دینار میں پاؤ دینار یعنی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے درہم کے بارے میں فرمایا کہ 200 درہم میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو 200 درہم میں بھی 40واں حصہ نکالنا ہے 5 درہم، اور 20 دینار میں 40واں حصہ نکالنا ہے پاؤ دینار، تو 2.5 یہ زکوٰۃ کی شرح رکھی گئی، زکوٰۃ کی مقدار مقرر کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20 دینار کتنے سونے کا ہوتا ہے، 200 درہم کتنی چاندی کا؟ تو اس سلسلے میں اگر ہم دینار یا درہم کے اعتبار سے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ درہم اور دینار اس زمانے میں مروجہ سکے تھے، اس زمانے کی کرنسی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم اور دینار کو اسٹینڈرڈ قرار دے کر اس کے اعتبار سے بتلایا۔ اب درہم اور دینار تو فی الوقت مروج نہیں ہیں، لیکن اس کی مقدار فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہے۔ فقہائے کرام نے جو مقدار درہم کی بیان فرمائی اس کو اگر ہم مروجہ گراموں میں دیکھتے ہیں، آج کل ہمارے پاس جو گرامز رائج ہیں اس کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 220 دینار 20 مثقال کا سونا بنتا ہے 60 گرام 755 ملی گرام، یعنی 6 تولے سونا بنتا ہے، اور 200 درہم کی چاندی بنتی ہے 425 گرام 285 ملی گرام، یعنی 42.5 تولے، تقریباً 42.5 تولے چاندی۔ تو یہ سونے اور چاندی کا نصاب ہے۔ تو اب اگر کسی شخص کے پاس 6 تولے سونا ہو یا 42.5 تولے چاندی ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سال مکمل ہوگا زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے لیے دیکھیے کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس رمضان میں آج رمضان کی جو تاریخ ہے اس کے اعتبار سے کسی شخص کے پاس 6 تولے سونا آ گیا یا 42.5 تولے چاندی آ گئی، تو اب 1 سال تک اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 1 سال تک اس کے پاس یہ سونا موجود رہا یا چاندی موجود رہی، 6 تولے سونا یا 42.5 تولے چاندی، تو 1 سال مکمل ہو گیا اور یہ آدمی اس میں سے کچھ خرچ نہیں کیا، ضرورت سے زائد اس کے پاس موجود رہا، تو اب 1 سال جیسے ہی مکمل ہوگا آئندہ رمضان میں جب یہ دن آ جائے گا تو اس شخص پر سال مکمل ہوتے ہی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس طرح سونے اور چاندی کا معاملہ ہے۔ اب اگر کسی کے پاس سونا نہ ہو چاندی نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس رقم کتنی ہے، کرنسی کتنی ہے، کسی بھی قسم کی کرنسی ہو، ہندوستان کی کرنسی ہو یا کسی اور ملک کی کرنسی ہو، جو بھی کرنسی اس کے پاس موجود ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ 6 تولے سونے کی قیمت اگر اس کے پاس موجود ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن 6 تولے سونے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صرف سونے کو ہی نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اگر کسی کے پاس 42.5 تولے چاندی کی بھی قیمت ہو، 42.5 تولے چاندی کو خریدنے کی رقم بھی کسی شخص کے پاس موجود ہو، تب بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے بشرطے کہ سال گزر جائے۔ اس طرح سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا حکم بھی ہم کو معلوم ہو گیا، اور اگر رقم موجود ہے تو اس کا حکم بھی ہم کو معلوم ہو گیا۔ اب رہی بات سامان تجارت کی۔ سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس میں بھی نصاب یہی ہے سونے اور چاندی کے اعتبار سے۔ اگر کسی شخص کے پاس سامان تجارت موجود ہے اور سال اس پر گزر جاتا ہے تو سال جیسے ہی گزرے گا اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سامان تجارت کے لیے بھی نصاب یہی ہے کہ کم از کم 42.5 تولے چاندی کی قیمت یا 42.5 تولے چاندی کی مالیت رکھنے والا سامان تجارت اس کے پاس موجود ہے تو زکوٰۃ سال مکمل ہوتے ہی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ 4 قسم کی ہم نے بات کی ہے، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، رقم کی زکوٰۃ اور سامان تجارت کی زکوٰۃ۔ تجارت کسی بھی قسم کی تجارت ہو، چاہے وہ زمینات کی تجارت ہو یا گھروں کی تجارت ہو
یا کرانے کی دکان ہو یا پھر موبائلز کا شو روم ہو یا کپڑوں کی تجارت ہے یا کمپیوٹر کی تجارت ہے، کیمروں کی تجارت ہے یا لکڑی کی تجارت یا کسی اور چیز کی، جس چیز کی بھی آدمی تجارت کرتا ہے، جس چیز کو بھی آدمی خریدتا اور بیچتا ہے، تو اس کی مالیت کا اندازہ کرنا اور سال مکمل ہوتے ہی اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو بھی ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ کا حکم یہی ہے کہ سال مکمل ہوتے ہی 2.5 کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے، 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ہم زکوٰۃ کی شرح کو دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کی مقدار کو دیکھتے ہیں، تو یہ بالکل چھوٹی سی مقدار ہے، بہت کم کوانٹٹی ہم کو بتلائی گئی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، بجائے اس کے اگر حکومت کے جو ٹیکسز ہیں وہ ٹیکسز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہے۔ انکم ٹیکس کی کم از کم جو شرح ہے وہ 30% ہے۔ 30% کی زکوٰۃ انکم ٹیکس کی سالانہ ادا کر رہے ہیں، تو اس کے انکم ٹیکس کے بالمقابل زکوٰۃ کی شرح بالکل کم ہے۔ اور انکم ٹیکس جو ہوتا ہے وہ انکم پر ٹیکس دیا جاتا ہے، آدمی کی جتنی انکم آ رہی ہے اس کے اعتبار سے ٹیکس دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ انکم پر مقرر نہیں فرمائی، بلکہ زکوٰۃ اللہ نے مقرر فرمائی ہے بچت پر۔ انکم اگر کسی شخص کے پاس 1 کروڑ روپے ہو لیکن وہ سارا کا سارا سال مکمل ہونے سے پہلے خرچ کر دیتا ہے، مہینہ مکمل ہونے سے پہلے خرچ کر دیتا ہے، سال مکمل ہونے سے پہلے خرچ کر دیتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے 1 کروڑ روپے کمائے ہیں تم کو زکوٰۃ دینا ہے، نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ سارا کا سارا خرچ کر رہا ہے، اس کے پاس بچت نہیں ہے۔ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بچت پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی آسانی ہے کہ بچت پر اللہ نے زکوٰۃ واجب کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، تو اس آسانی سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور جو کم سے کم اور چھوٹی سی مقدار 40واں حصہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے ہم کو کہا جا رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ہم لازمی طور پر نکالیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی 6 تولے سونے کا مالک ہے، 42.5 تولے کا مالک ہے، لیکن اس کے پاس کچھ قرض بھی ہیں، تو قرض ہونے کی وجہ سے اس پر مکمل طور پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ قرض کی وجہ سے اس کے پاس گنجائش ہے۔ گنجائش یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہیں اور وہ 90,000 کا قرض دار ہے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 لاکھ روپے تو اس کے پاس موجود ہیں، لیکن 90,000 وہ دوسروں کو دینا ہے، تو 1 لاکھ میں سے 90,000 نکال دیے جائیں گے۔ 90,000 نکالنے کے بعد بچتے ہیں 10,000، تو 10,000 42.5 تولے چاندی کی قیمت نہیں ہے، اس وجہ سے ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اگر کسی شخص کے پاس 1 لاکھ روپے موجود ہیں اور وہ 50,000 کا قرض دار ہے، یعنی 50,000 وہ دوسرے کو دینا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ 1 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں، قرض 50,000 نکال دیا گیا، تو بچے اس کے پاس 50,000 جس کا وہ مالک ہے، تو اب اس 50,000 کی اس کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ 1 لاکھ کی نہیں نکالنا ہے، اس لیے کہ 50,000 اس کو قرض دے دینا ہے، باقی قرض منہا کرنے کے بعد، قرض کی رقم نکالنے کے بعد جتنی رقم بچتی ہے 50,000، اس 50,000 کی زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اس کے اعتبار سے ہم غور کریں۔ اور ایک اہم بات آخر میں یہ کہ زکوٰۃ کا جو حساب کیا جاتا ہے، سونے کا الگ، چاندی کا الگ نہیں کیا جائے گا، رقم کا الگ نہیں کیا جائے گا، سامانی تجارت کا الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ پرسنالٹی کو دیکھا جائے گا۔ ایک شخص کے پاس جتنی قسم کی اموال ہیں، جتنی قسم کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک جگہ کیا جائے گا۔ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، کچھ سامان تجارت ہے، اور کچھ دوسروں کو قرض دیا ہوا ہے۔ اس طرح تمام چیزوں کو ایک جگہ کر دیا جائے گا۔ ایک جگہ کرنے کے بعد اگر وہ 42.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے اتنی مقدار، تو پھر آدمی پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مالداروں کو اور تمام ایسے مسلمانوں کو جن پر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔